رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باتیں میرے حضور کی سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام ہم بہت سارے سن چکے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے انہیں سنتے رہیں گے، اور اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل و کمالات علماء نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ہم بھی حصہ پائیں گے۔ آج کے سلسلے میں جو پہلا نام شامل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہو، ہر اعتبار سے یہ انسانیت کے لیے مفید ہے، فائدہ دینے والی ہے، برکت دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو، آپ کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا شفا بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں لوگوں کی ظاہری بیماریوں کو دور فرماتے، وہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو بنیادی مقصود تھا وہ لوگوں کی باطنی بیماریوں کو دور کرنا، یعنی شرک و کفر کو دور کرنا، جو ظلم و ستم، غیبت، جھوٹ، چغلی اور طرح طرح کی خرابیاں جو باطن کے اندر موجود تھیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دور فرمایا۔ جو ان امراض کے اندر مبتلا تھے، اللہ جل شانہ نے ان کو اس سے شفا عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نامی اسی حوالے سے الشافی ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو شفا دینے والی ہے۔ وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بیماریوں سے، پریشانیوں سے جہاں نجات عطا فرماتے، شفا عطا فرماتے ہیں، وہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گناہوں کی بیماری کو بھی دور کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان یہ حاضر ہوتے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو ایسے امراض سے اور ایسی تکالیف سے نجات عطا فرماتے، ان کو ایسی شفا عطا فرماتے کہ جو کسی دوسرے کے لیے ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کمال عطا فرمایا تھا، یہ برکت عطا فرمائی تھی۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان بعض اوقات ایسے معاملات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہ عقل حیران رہ جاتی کہ ایسے موقع پر بندہ کسی طبیب یا حکیم کے پاس جاتا ہے کہ جس کے پاس رہ کر اس کا ایک لمبے عرصے تک علاج ہوتا ہے، لیکن وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور شفا پاتے۔ مثلا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوران جنگ ان کی آنکھ کے اندر تیر لگا تو آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھ کو اسی جگہ پر لگا دیتے ہیں۔ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں آنکھوں کے درمیان مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ جو آنکھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے لگائی تھی، اس سے جو شفا حاصل ہوئی، وہ آنکھ دوبارہ جس طریقے سے صحیح ہوئی، تو اس میں کسی طرح کا کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ جیسا اس آنکھ سے نظر آتا ہے ویسا اسی آنکھ سے نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ حالانکہ ہم سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ ایسا یہ بہت مشکل امر ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ تھے، سراپا شفا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ کرامت و معجزہ عطا فرمایا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرمائی کہ آپ نے ان کی آنکھ کو نہ صرف صحیح کر دیا بلکہ اس کی روشنی بھی یہ پہلے کی طرح واپس کر دی، کہ جس سے وہ اس آنکھ سے دیکھا کرتے تھے، جیسے پہلے دیکھا کرتے تھے ویسے ہی اب بھی اس آنکھ سے دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارگاہ رسالت میں ایک جنگ کے دوران حاضر ہوئے، ان کا ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا تھا، کٹا ہوا بازو لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک لعاب دہن، تھوک مبارک، یہ ان کے ہاتھ پہ لگاتے ہیں اور ان کے ہاتھ کو جوڑ دیتے ہیں، ان کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس مرض کو، اس پریشانی اور تکلیف کو دور فرما دیا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے، صحابیات حاضر ہوتی،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ ان کے اوپر پھیرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ کس طرح شفا حاصل کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ بخاری شریف کے اس واقعے سے ہم لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال مبارک تھا، جسے آپ چاندی کی نلی کے اندر رکھا کرتی تھیں۔ مدینہ شریف کے اندر جو بیمار ہوتا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کے اندر اس بال کو گھما کے انہیں دے دیا کرتی تھی، وہ پانی پیتے، پانی کو استعمال کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتا تھا۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی برکتوں سے بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا قصیدہ بردہ شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبولیت عامہ عطا فرمائی، دنیا کے تقریباً ہر ملک میں جہاں پہ مسلمان آباد ہیں آپ کے اس قصیدے کو پڑھا جاتا ہے اور اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ جب سے آپ نے اسے لکھا اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عوام میں ایک مقبولیت عطا فرمائی، جس کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ اس کا اگر پس منظر ہم دیکھیں کہ کیا اس کا سبب بنا اس قصیدہ بردہ شریف کا، تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو نعت گو شاعر تھے، عالم بھی تھے، ان کو فالج کا اٹیک ہوا، انہوں نے علاج کروایا، شفا نہیں ملی، قصیدہ لکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا ذکر کیا کہ آپ کے ہاتھ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے جسم پر پھیرا اور اس پر چادر ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ صبح ہوئے دیکھا کہ بالکل جسم ٹھیک ہو چکا ہے اور چادر بھی جسم کے اوپر موجود ہے۔ چادر کو عربی کے اندر بردہ کہا جاتا ہے۔ اسی وقت سے آپ کا یہ قصیدہ بردہ شریف کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ ان کی بارگاہ میں جو عرض کرے کہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا عطا فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں شفا عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ظاہر کی بیماریوں کو دور فرماتے تھے، تکلیف کو دور فرما دیا کرتے تھے، اسی طرح جو بنیادی مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ باطن کی بیماریوں کو دور کرنا تھا۔ جس وقت آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو تاریخ کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کرنے والا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس وقت بالخصوص جو مشرکین عرب تھے، جو کفار عرب تھے، وہ کس قدر برائیوں کے اندر، کس قدر خرابیوں کے اندر مبتلا تھے، اور کیا کیا ان کے اندر خرابیاں موجود تھیں۔ یعنی معمولی باتوں پر برسوں تک ان کا لڑنا جھگڑنا، زناکاری، چوری چکاری، ڈاکہ زنی، یہ ان کے درمیان عام تھا۔ ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن تھے، یعنی برائیوں کا گڑھ تھا ان کا سینہ۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مبارک تعلیمات کو عام فرماتے ہیں، تو اس کے بعد نتیجہ بالکل تبدیل ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یعنی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب تم آپس میں سخت دشمن تھے، اللہ نے تمہارے درمیان محبتیں پیدا فرما دی، تمہارے دلوں کو ملا دیا، اور تم اس کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی عداوتیں تھیں، دلوں کے اندر بغض تھا، دلوں کی بیماری تمہارے اندر موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس بیماری کو دور فرمایا، تمہاری ان خرابیوں کو دور فرمایا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ جو باطن کی خرابی تھی، باطن کی بیماری تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرمائی۔ وہی لوگ، وہی صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جو ایمان لانے سے قبل دوسروں کی عزت کو پامال کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے برسا برس تک جھگڑا کیا کرتے تھے، لیکن جب ایمان لے کر آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحبت ان کو ملتی ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحبت کی وجہ سے ان کے دلوں کو وہ پاکیزہ شفا ملتی ہے کہ اب دوسروں کی عزتوں کے محافظ اور دوسروں کی عزتوں کو بڑھانے والے بن جاتے ہیں۔ کسی کی دل آزاری کرنے کا تصور تک ان کے درمیان سے
ختم ہو جاتا ہے، یہ سارا کا سارا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات و سیرت کی وجہ سے تھا۔ اسی لیے علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مبارک نام الشافی ذکر کیا ہے۔ تو یہ کچھ تفصیل تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مبارک نام الشافی کی۔ عربی زبان کا یہ اسلوب اور قاعدہ ہے کہ جب کسی کی تعریف کے اندر مبالغہ کرنا ہو یا اس کی کوئی خوبی بیان کرنی ہو کہ اس کے اندر یہ خوبی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے مصدر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ کسی کے علم کی تعریف کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کہا جائے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے، لیکن بعض اوقات اس کے علم کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ علم پایا جاتا ہے، کہیں گے کہ وہ علم ہے، یعنی سراپا علم ہے، علم ہی علم اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک ہدایت دینے والا ہے، یہ بھی لفظ درست ہے، لیکن قرآن پاک چونکہ سراپا ہدایت دینے والا ہے، اس کے اندر ہدایت کے راستے بہت سارے موجود ہیں، تو کہا گیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے، یعنی مکمل طور پر ہدایت ہے، اس کے اندر ہدایت کا بہت زیادہ سامان پایا جاتا ہے۔ تو اس بات کو سامنے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شفا رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہر طرح کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور آپ سراپا شفا ہی شفا ہیں۔ اس لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مبارک نام الشفا ہے، یعنی الف لام پھر شین پھر فا پھر الف اور پھر حمزہ، الشفا، یعنی آپ سراپا شفا ہی شفا ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی بیان کی، ارشاد فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یعنی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی شفا آئی۔ یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک تو نصیحت آئی ہے، دوسری جو چیز ہے وہ دلوں کی شفا تشریف لے کر آئی ہے۔ وہ دلوں کی شفا کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ قیل المراد به سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یعنی شفا سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو شفا کا لفظ آیا ہے اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو لیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام کی تمام بھلائیوں کے جامع ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بھلائیوں کو جمع فرما دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا سورۃ الانعام میں، حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت الیاس علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی تعریف کی، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی تو آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کیجئے۔ اس کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کسی کے اندر کچھ خوبی ہے، کسی کے اندر کچھ خوبی ہے، کسی کے اندر دوسری خوبی ہے تو کسی کے اندر دوسری خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات میں ان تمام خوبیوں کو جمع فرما لیں، یعنی آپ علیہ السلام کی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام کی تمام خوبیاں رکھے گا جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں متفرق طور پر موجود تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں چونکہ تمام کی تمام بھلائیاں یہ پائی جاتی ہیں، تو اس معنی کے پیش نظر علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام ذکر کیا ہے الصالح، الف لام صاد الف پھر اس کے بعد لام پھر ہا، الصالح، جو ہمارے عام طور پہ صالح کہلاتا ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ اس کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ والصالح کلمۃ جامعۃ لمعانی الخیر کلی، کہ صالح یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو تمام کی تمام بھلائیوں کا جامع ہے، یعنی صالح کا لفظ اس ذات پہ بولا جاتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام بھلائیاں رکھی ہوئی ہوں، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہی ہے۔ اور یہ وہ مبارک نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں کے علاوہ
تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے جو الفاظ تھے ویلکم کرنے کے وہ یہ تھے، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی مرحبا خوش آمدید اس بھائی کو کہ جو صالح ہیں، اس نبی کو جو صالح ہیں، یعنی جو بھلائیوں کے جامع بھائی ہیں، جو تمام بھلائیوں کے جامع نبی ہیں، ان کو خوش آمدید ہو۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کے وقت الفاظ فرماتے رہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ الصالح ذکر کی گئی ہے۔ اس بنیاد پر بھی علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصفی نام، آپ کا ایک صفاتی نام یہ الصالح ذکر کیا ہے۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی اعتبار سے آباء و اجداد میں شمار ہوتے ہیں کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ان دونوں حضرات نے بن نبی صالح، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے تو اخو صالح کہا تھا، یعنی صالح بھائی، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، تو انہوں نے تمام نے اخو صالح کہا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ استعمال کیے مرحبا بالابن الصالح، یعنی صالح بیٹے کو مرحبا خوش آمدید۔ یہ ظاہری اعتبار سے، کہ یہ چونکہ ظاہری اعتبار سے حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں آتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا کہہ کے انہوں نے پکارا۔ اسی لفظ الصالح کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ صالح اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر مقرر کیا ہے اس کو بجا لائے، اور جو بندوں کے حقوق اس پر ہیں اس کو بجا لائے۔ تو ایسی ذات کو، ایسی ہستی کو الصالح کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس معنی کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ بات پوری پائی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو پورے طور پر بجا لانے والے تھے۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مقرر کی، آپ علیہ السلام نے اس کو پورا کیا، چاہے وہ نمازوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ روزوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ حج کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے اعتبار سے ہو، احکام لوگوں تک پہنچانے کے اعتبار سے ہو، وحی کے جو حکم لوگوں تک پہنچانے کے تھے اس اعتبار سے ہو، لوگوں کی تربیت کے اعتبار سے ہو، جس چیز کا حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پورا فرمایا۔ یوں ہی لوگوں کے جو حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے کہ ان کی تربیت کرنا، ان کو حسن اخلاق سکھانا، ان کی مدد کرنا، ان کو دین کی باتوں کو سکھانا، جہنم کے راستے سے دور کر کے جنت کے راستے کی طرف لے کر آنا، جو حقوق لوگوں کے تھے ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدرجہ اتم پورا فرمایا۔ یہ اس وقت سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت ابھی فرمایا نہیں تھا، اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے حقوق کو پورا کیا کرتے تھے، صلہ رحمی کیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، مہمان نوازی کیا کرتے تھے، پریشان حالوں کی مدد کیا کرتے تھے، دین کی راہ کے اندر، حق کی راہ کے اندر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں پر لوگوں کو صبر کا حکم دیا کرتے تھے، اور اعلان نبوت کے بعد تو ان کو اور اعلیٰ درجے کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ تو جب ہم اس معنی کو پیش نظر رکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فرائض کو بھی ادا کرنے والے، لوگوں کے حقوق کو بھی پورا کرنے والے، تو اس لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہمیں جامع نظر آئے گی، اور اسی معنی کے پیش نظر علماء نے حضور علیہ السلام کا ایک نام الصالح ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی برکات نصیب فرمائے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی سیرت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہر اور باطن کی شفا عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے جو آپ پر مقرر تھے، اس کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کے طرز زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی سنتوں کا مطالعہ کریں، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے اس نام الصالح کا صدقہ ہمیں ملے گا، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ رسول